دوسرے رکوع کی ابتدا ہے، سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے اور 16ویں پارے کا 5واں رکوع۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے، اللہم صل علی وسلم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کرو۔ حضرت مریم کے ذکر میں عورتوں کے لیے نصیحت ہے کہ حضرت مریم ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتی رہی، اور آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتی کہ بسا اوقات آپ کا پاؤں مبارک سوج جاتا اور بسا اوقات اس سے خون جاری ہو جاتا۔ اس قدر آپ اللہ کی عبادت کرنے والی اور اللہ تعالی سے محبت کرنے والی تھیں۔ مجھے اس بھائی کی بات بڑی پیاری لگی کہ انہوں نے ایک دن کہا، مجھے ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنی بوڑھی والدہ کو ہاسپٹل لے گیا تو کسی عیسائی نرس نے میری بوڑھی والدہ کو دیکھ کر کہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو لیڈی ڈائنا لگتی ہیں۔ کہتے ہیں عام طور پر مسلمان یہ سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ایک عیسائی عورت سے میری ماں کو تشبیہ دیتی ہو؟ میری ماں کا مقام بہت بلند و بالا ہے، یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہاں، میری ماں کو اگر تم کہو کہ حضرت مریم کا جلوہ ہے ان پر، یہ نیک پرہیزگار ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس واقعے سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان احساس کمتری میں آ گئے ہیں۔ اس عیسائی نرس کے ذہن میں بھی یہ ہوگا، ہم جب لیڈی ڈائنا کا نام لیں گے تو یہ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ کافر، یہ یہودی عیسائی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ازواج مطہرات، صحابیات، اللہ کی نیک بندیاں، یہ آئیڈیل ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بہنوں کو ان مبارک خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئیں۔ مکانن شرقیہ، مشرقی کسی کونے کی طرف آپ گئیں، یعنی جو آپ کے گھر والے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، ان سے آپ چلیں اور آپ کا یہ سفر مشرق کی طرف تھا، اور ایک تنہائی کی جگہ پر آپ بیٹھ گئیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر آپ نے ان لوگوں سے دور ہونے کے لیے ایک پردہ ڈال دیا، اور آپ نے پردہ اپنا ڈال دیا جو اشارہ تھا کہ اب کوئی اندر آئے نہیں اور مجھے عبادت میں خلل وہ نہ ڈالے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بس ہم نے ان کی طرف ہماری روح جبریل امین کو بھیجا، جو روح الامین کہلاتے ہیں۔ ہماری روح سے مراد ہمارے دربار کا مقرب فرشتہ۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس اس فرشتے نے حضرت مریم کے لیے شکل اختیار کی، بشرًا سویّا، ایک تندرست بشر کی، بالکل آپ ایک انسانی شکل میں گئے، اور سارے بشری لوازمات تھے۔ آپ کی آنکھیں بھی بشر کی طرح، ہاتھ بھی بشر کی طرح، بالکل جسم ایک بشر کا آپ نے اختیار کیا۔ تو ظاہری طور پر آپ بشری لباس میں تھے، لیکن حقیقتاً آپ فرشتہ ہیں۔ تو حضرت مریم گھبرا گئیں کہ میں تنہائی میں بیٹھی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اور یہ مرد کہاں سے آ گیا؟ قالت، اس وقت حضرت مریم کی عمر 10 سال اور دوسری روایت کے مطابق 13 سال، یعنی آپ کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، 15 سال سے کم تھی۔ قالت، اب بولی، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک تجھ سے، یعنی تیرے شر سے میں رحمان عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ سمجھے کوئی مرد گھس آیا ہے تو آپ نے کہا کہ تو مرد ہے، اور مرد کا جو شر ہے وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں،
اس شر سے میں رحمان عز و جل کی پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا. قال، جبریل امین نے آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کی، کہا انما انا رسول ربک، میں تو صرف آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. میں تو ایک ستھرا بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. یہاں پر مفسرین ایک سوال پیدا کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی کہے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہے کہ بیٹا اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. جب قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے تو جبریل امین نے یہ کیوں کہا کہ میں بیٹا دوں؟ لی آہبا متکلم کا صیغہ ہے، میں تجھے بیٹا دوں اس لیے آیا ہوں. بیٹا دینے والا تو اللہ تعالی ہے. اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جبریل امین کبھی شرک تو کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے نیک بندے اور فرشتے شرک کرنے سے پاک ہیں، تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ حقیقی طور پر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جبریل امین ذریعہ، وسیلہ اور سبب ہے. تو یہاں مجازی نسبت ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے بر وقت علاج کر کے میرے بیٹے کی جان بچا لی. تو جان بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ڈاکٹر کو یہ کہنا شرک نہیں ہے. جان بچانے کی نسبت ڈاکٹر کی طرف جو کی گئی اس میں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ ڈاکٹر ایک ذریعہ، وسیلہ ہے، ایک سبب ہے. اسی طرح جبریل امین ایک سبب ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے اور بیٹے کے لیے عرض کی، یا فلاں بزرگ جو ظاہری حیات کے ساتھ ہیں یا بعد وصال، ہم ان کی بارگاہ میں گئے اور ان سے بیٹے کے لیے عرض کی، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دے دیا، تو اس جملے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. کہ بیٹا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کی دعا کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا اور بیٹا دے دیا. اب کبھی کبھی مسلمانوں سے اس طرح کا جملہ نکل جاتا ہے کہ وہ اس جملے کو مزید شارٹ کہتے ہیں. اصل جملہ تو یوں ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے اللہ نے بیٹا دے دیا، تو یہ بزرگ ہیں اور ان کی دعا ہمارے لیے بیٹا ملنے کا سبب ہے. مگر کبھی کبھی مسلمان عام طور پر گفتگو کو شارٹ کرتے ہیں، تو شارٹ کرتے ہوئے وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے ہمیں بیٹا دیا. تو مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے. اب اس سے پوچھئے کہ بیٹا دینے والا کون ہے، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ. تو اس سے پوچھئے کہ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے بیٹا دیا، تو وہ کہے گا حضرت نے دعا کی اور ان کی دعا کے وسیلے سے اللہ نے بیٹا دیا. تو سمجھ میں آ گیا کہ جملہ لمبا ہے، اس کو یہ مختصر کر رہا. لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لمبے جملے کو اکثر مختصر کر دیتے ہیں. اس کی ایک آسان سی مثال ہے جو اکثر ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ جب ہم قصاب کی دکان پر جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو گوشت لٹکا ہوا ہے، اس گوشت میں سے میرے لیے بوٹیاں بنا دیں، میرے لیے قیمہ بنا دیں. لیکن ہم شارٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا قیمہ بنا دیں، میری بوٹیاں بنا دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے اپنے اوزار کے نیچے رکھ کر مجھے قتل کرے اور میرا قیمہ بنائے، میری بوٹیاں بنائے. اس کا یہ مطلب نہیں. انسان نے گفتگو کو مختصر کرنا سیکھا ہے. ہر چیز میں ہم گفتگو کو مختصر کرتے ہیں. جس کی ایک اور مثال ہے کہ ہم دادا کے لیے اگر کھانا پکاتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دادا جان کی برسی ہے یا نانا جان کی برسی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا اور ہم نے فاتحہ پڑھی، اور یہ کھانا جو ہے وہ مسلمانوں کو کھلا کر ہم نے یہ سوچا کہ جو ثواب ملا وہ ثواب ہم نے اپنے دادا جان کو ایصال ثواب کر دیا. لیکن مختصراً ہم عام طور پہ جملہ یہ سنتے ہیں، آج ہم نے تو اپنے دادا کے نام کا کھانا پکایا.
اس سے مراد مسلمان کی یہی ہوتی ہے کہ کھانا اللہ کے نام کا ہے، اس پر جو ثواب ملے گا یہ ثواب ہمارے دادا کے نام یعنی ہمارے دادا کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کی ابتدا جس حدیث پاک سے کی ہے وہ حدیث سارے مسئلے کا حل ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو مومن کے کلام پر شک نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس کا عقیدہ یہ ہے اور اس کی نیت یہ ہے تو ایسے کلام کے یہ معنی کیے جائیں گے۔ تو جبریل امین نے کہا میں بیٹا دوں گا، اس کے معنی یہ ہے کہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ دے گا، میں بیٹا دینے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوں، ایک سبب ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک ستھرا پاکیزہ بیٹا دوں۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم بولی کیا میرے یہاں بیٹا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، یعنی میں نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو نہ تو میں نے کوئی بدکاری کی ہے اور نہ میں نے نکاح کیا ہے، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اس سے اللہ کی قدرت کا انکار مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ کیا میرا نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد بیٹا جو ہوگا اس کی خوشخبری دی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ اسی عالم میں بغیر نکاح کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا۔ قال کذالک، حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹا عطا فرمائے بغیر نکاح کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ قال ربک، جبریل امین نے فرمایا کہ آپ کا رب فرماتا ہے ہوا علی ہین، ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ اس لیے تاکہ اس بچے کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہو۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایک ایسا کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے منہ پر پھونک ماری اور اس پھونک مارنے سے آپ حاملہ ہو گئیں۔ فحملتہ، پس آپ حاملہ ہو گئیں۔ فانتبذت بہ، فانتبذت کے معنی آپ جدا ہوئی، بہ اس حمل کو لے کر، مکانن قصیا، ایک دور کی جگہ میں آپ چلی گئیں۔ تو جیسے آپ حاملہ ہوئیں آپ پر کمزوری طاری ہوئی، اور جیسے جیسے یہ حمل ظاہر ہونے لگا آپ لوگوں سے دور ہوتی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، مخاض کہتے ہیں بچے کی ولادت کا درد۔ پس بچے کی ولادت کا درد حضرت مریم کو لے آیا اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد کی وجہ سے آپ نے ایک خشک کھجور کے تنے کی جڑ کی طرف، یعنی اس کے نیچے کا جو کنارہ تھا وہاں آپ نے ٹیک لگائی اور آپ درد کی وجہ سے بیٹھ گئیں۔ قالت، بولی یا لیتنی، کاش کہ میں مت قبل ھذا، اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی مجھے نہ جانتا۔ یہ آپ کو خوف یہ طاری ہوا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی نے عطا کیا ہے، مگر لوگ تو بدگمانی کریں گے اور مجھ پر الزام لگائیں گے، اس تصور سے آپ گھبرا گئیں، اور ایک عورت کے لیے یہ تصور واقعی ایک مشکل امر ہے۔ تو حضرت مریم کے لیے ایک بہت ہی پریشان کن یہ ایک لمحہ تھا، تو آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اب لوگوں کی بدگمانی کیسے دور ہوگی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، اس درخت کے نیچے سے انہیں پکارا،
جبریل امین نے یہ آواز نکالی اور انہیں یہ بات کہی، اللہ تحزنی، تم غم نہ کرو۔ جب یہ بات آپ نے سنی تو آپ کا غم دور ہو گیا، اور آپ کو ایک وقتی طور پر جو انسانی فطرت ہے اس کے تحت جو پریشانی آئی وہ دور ہو گئی، اور آپ نے کہا میرا رب مجھے کافی ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک نہر کو جاری کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس مقام پر ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے اور آپ کے قدم شریف اس زمین پہ لگے، وہاں سے ایک نہر جاری ہو گئی، اور وہ درخت جو خشک تھا وہ پھلدار ہو گیا، اور اس کی خشکی اور اس کا سوکھا پن ختم ہو گیا، اور اس پر کھجوریں آ گئیں۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور فرمایا کہ تو اس درخت کی جڑ کو اپنی طرف کھینچ۔ جسے درخت بہت پرانا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک تو جڑیں وہ ہوتی ہیں جو درخت کی نیچے ہوتی ہیں، اور ایک وہ جڑیں ہیں جو درخت پر لٹکتی ہیں۔ آپ نے اگر پرانا کوئی درخت دیکھا ہو تو ان جڑوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچیں۔ اب آپ بتائیے کوئی کسی درخت کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچے تو درخت ہلتا بھی نہیں ہے، لیکن حضرت مریم جو اس وقت علیل ہیں، کمزور ہیں، وہ درخت کو پکڑ کر اپنی طرف اشارہ کریں تو اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو جاتی۔ تو ساقط علیکی رطبا جنیا، تو تم پر تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ مفسرین فرماتے ہیں پکی ہوئی تازہ کھجوریں اس عورت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں کہ جو زچہ ہو، یعنی مراد یہ ہے کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہو تو اس کے لیے یہ تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں بہت زیادہ مفید ہوتی ہیں۔ فکلی، پس آپ کھائیے، واشربی، اور اس نہر کا پانی پیجیے، وقری عینن، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ بچے کو دیکھ کر ماں کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس لیے آج بھی جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کو جب بچے کا جلوہ دکھاتے ہیں تو اس کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر اسپتالوں میں یہ معمول ہے۔ اس واقعے میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ جس ماں نے اس تکلیف سے ہمیں پیٹ میں رکھا اور پھر پرورش کی جو تکالیف ہیں، خصوصاً وہ حضرات جو باپ ہیں وہ غور کریں کہ ہم تو آرام سے سو جاتے ہیں، بچہ اگر بیمار ہے رو رہا ہے تو ساری رات ماں جاگتی ہے۔ اسی لیے ماں کا مقام باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن غور کریں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں اور پھر اس بات پر امید بھی رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسا نہیں کرے گی، یعنی ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اور امید یہ کہ ہماری اولاد ہمارا فرما بردار بنے گی، تو یہ امید ایک ابس امید ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری فرما بردار ہوگی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر آپ کسی بھی بشر کو دیکھیں، فَقُولِي، تو آپ اس سے کہیں، انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان عز و جل کے لیے روزہ رکھا۔ یہ روزہ وہ روزہ نہیں جو ہم رکھتے ہیں، کھانے پینے کا روزہ، کہ ہم کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں۔ ہماری شریعت میں یہ روزہ ہے، ان کی شریعت میں اس کے علاوہ بھی ایک روزہ تھا، وہ چپ کا روزہ، یعنی گفتگو نہ کرنا۔ ہماری شریعت میں چپ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے بات نہ کرنے کا روزہ رکھا ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اچھی بات کرنی چاہیے اور بری بات سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ مگر ان کی شریعت میں خاموشی کا بھی روزہ تھا۔
آپ سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ آج میں نے رحمان عز و جل کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے. فلن اکلم الیوم انسیا، بس آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. اس میں نصیحت یہ بھی ہے کہ جب بڑا موجود ہے تو چھوٹے کو بات نہیں کرنی چاہیے. جب عیسیٰ علیہ السلام خود بات کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، تو حضرت مریم وہ کہ والدہ ہیں، لیکن مقام و مرتبے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ نے کلام نہیں کیا اور نسبت کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان سے آپ بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جاہل کے لیے سب سے بہترین جواب خاموشی ہے. جو بلا وجہ اعتراض کرے اس کو جواب دے کر اپنا وقت ضائع نہ کریں بلکہ خاموش ہو جائیں. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے آئیں. قالوا، وہ بولے، وہ دیکھ کر رونے لگے، چلانے لگے، افسوس کرنے لگے، کیونکہ حضرت مریم کے والد حضرت عمران ہیں، اور حضرت عمران جب تک حیات رہے وہ بیت المقدس کے امام رہے. آپ نمازیں پڑھاتے، آپ پیشوا تھے، آپ فتویٰ دیا کرتے، اور آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں. تو ایک نبوت اور حکمت کا ایک خاندان تھا. تو قوم بنی اسرائیل رونے لگی اور کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، اور افسوس کرنے لگے. قالوا، وہ بولے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، بے شک تو بہت بری چیز لے کر آئی. یعنی یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کا ایک رشتہ دار تھا حضرت یوسف نجار. اس نے حضرت مریم جب حاملہ ہو گئی تو اس وقت حضرت مریم سے پوچھا، یعنی ان کے ذہن میں وسوسہ آتا، بدگمانی پیدا ہوتی کہ یہ کیسے حاملہ ہوئی. پھر حضرت مریم کی شخصیت کو دیکھتے تو اب سوچتے ایسا ہو نہیں سکتا، پریشان رہے. تو حضرت مریم سے پوچھا، اے مریم یہ بتاؤ کہ بغیر بیج کے درخت ہو سکتا ہے، بغیر بارش کے فصل اگ سکتی ہے، اور بغیر نطفے کے کیا انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے 10 سال یا 13 سال کی عمر میں کتنا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا ہاں، پہلا انسان بغیر وہ نطفے کے پیدا ہوا، پہلا درخت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بغیر بیج کے پیدا کیا، اور پہلی کھیتی اللہ تعالیٰ نے بغیر بارش کے پیدا کی. تو حضرت یوسف نجار یہ جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور انہوں نے یہ معاملہ کسی سے نہیں کہا. اب جب حضرت مریم بچے کو لے کر آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو قوم رونے لگی، افسوس کرنے لگی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہارون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون ہیں، کیونکہ حضرت ہارون اور حضرت مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، لیکن حضرت مریم حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی، تو اس لیے حضرت ہارون کی طرف نسبت کی گئی. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا ابوک امرأ سوء، آپ کے والد کوئی برے آدمی نہیں تھے. وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی ماں بھی کوئی بری نہیں تھی. آپ کے والد حضرت عمران اور آپ کی والدہ دونوں نیک، پرہیزگار، صالح لوگ تھے، اور اتنے نیک تھے کہ حضرت مریم کی جو ولادت ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی جو واقعہ ہے، اس سے ان کی دعائیں کیسی مقبول ہوتی اس سے اندازہ کریں کہ حضرت مریم کی والدہ بے اولاد تھیں. آپ نے ایک دن گھونسلہ دیکھا، آپ نے دیکھا ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے، تو آپ کے دل میں اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی، اور آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، اور کئی سالوں تک بے اولاد رہنے کے باوجود اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. ایسے صالح لوگوں کی تم اولاد ہو،
اور پھر یہ بچہ کہاں سے لائی؟ یہ سوال کیا گیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو. تو قوم اور زیادہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، قالوا، وہ بولے، لوگ بولے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی جھولے میں بچہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ماں کے سینے سے لگے ہوئے تھے، یعنی پیدائش ہوئی ہے، 2 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ، اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کے سینے سے منہ کو ہٹایا اور اپنی بائیں کوہنی اپنے ماں کے سینے پر رکھی اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے کلام کیا. یعنی زبان سے کلام بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، جیسے فصیح و بلیغ شخص کلام کرتا ہے. قال، آپ نے فرمایا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ مستقبل میں عیسائیوں کا رد ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا بھی نہیں ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. وجعلنی مبارکن، چونکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ قوم یہ کہنے لگی کہ یہ بچہ تو بغیر باپ کے ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو تہمتیں انہوں نے لگائی وہ آپ جانتے ہیں. اور جس بچے پر یہ تہمت لگ جائے ایسے بچے کو قوم منحوس سمجھتی ہے. تو آپ نے اس کا رد کیا کہ میں ایسا بچہ ہوں مبارکن اینما کنت، جہاں کہیں رہوں میں بابرکت ہوں، اور جو مجھ سے وابستہ ہوگا اسے بھی برکتیں ملیں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا. وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا حکم دیا. مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں. یہ ڈبہ پیروں کا بھی رد ہے کہ جی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ اتنے پہنچ گئے، انہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز تو وہ پڑھے جو پہنچا ہوا نہ ہو. اور یہ ان سیاستدانوں کا بھی رد ہے کہ جو خود نماز نہیں پڑھتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز اصل میں فرض نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ دل پاک ہو جائے. پر دل پاک ہو گیا پھر نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایسا ماڈرن اور روشن خیال بننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ روشن خیالی نہیں بلکہ تباہی ہے. نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض ہے، حضور پر بھی فرض ہے، اور حضور سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا. تو نماز کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جب پاکیزہ ہو گئے تو آپ کہیں میرا دل پاک ہے مجھے نماز کی ضرورت ہی نہیں. اور جب کہا جائے یہ بابا جی کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو مت چھوڑو ورنہ بڑا نقصان ہو جائے گا. تو جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ایسے ہی جعلی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ہاں یہ پہنچے ہوئے ہیں، پھر وہ جانے لگا، کہا سن لو یہ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں کہ نماز کا انکار کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. ارے سوچے تو صحیح، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے، مگر انہیں بھی حکم ہے کہ اپنی ماں کا خیال رکھیں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار و شقی نہ بنایا، یعنی مجھے اپنی والدہ کے سامنے سرکش اور بدبخت نہ بنایا، کیونکہ جو شخص والدہ یا والد کا نافرمان ہوتا ہے، دل کو دکھانے والا ہے، وہ سرکش اور بدبخت ہے. السلام علیہ یوم ولدت، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی. وہ یوم اموت، اور جس دن میرا وصال ہوگا. آپ تو آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، اب دنیا میں واپس آئیں گے، اپنی عمر پوری کر کے آپ کا وصال ہوگا. وہ یوم ابعث حیا، اور جب میں زندہ کر کے کل بروز قیامت اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی نبیوں کا ذکر ہے تو کہیں بھی کسی نبی کا ذکر اس طرح نہیں ہے اسحاق بن ابراہیم،
یا یعقوب بن اسحاق، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر آتا ہے ابن کا ذکر اکثر مقامات پر آتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ عرب لوگوں کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ لڑکے کا یا لڑکی کا نام ہو تو اس کے آگے والد کا نام ذکر کرتے ہیں. تو ان کی ماں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں ہے. اگر ان کا باپ اللہ تعالی ہوتا تو عیسیٰ ابن اللہ کہا جاتا. تم عیسیٰ ابن مریم کیوں کہتے ہو؟ اسی لیے کہتے ہو کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے. قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے. سبحانہ، وہ اولاد سے پاک ہے. اولاد تو وہ رکھتا ہے جس کو فنا ہونا ہوتا ہے تاکہ اس کی جائیداد کا وارث ہو، جسے بوڑھا ہو کر کمزور ہونا ہوتا ہے تاکہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے. جو بشری تقاضے رکھتا ہے، جو اولاد کی موجودگی میں خوشی محسوس کرتا ہے، وہ دل بہلانے کے لیے اولاد رکھتا ہے. اور بھی کئی مقاصد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرمائے، فإنما یقول له کن، اس کام سے فرماتا ہے ہو جا. فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اے کن فیکون کے مالک ہم پر بھی کرم کر دے اور ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، ان لوگوں میں سے کئی گروہوں نے اختلاف کیا. بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، بعض نے کہا یہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں اللہ زمین پر اتر آیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس کافروں کے لیے اس عظیم دن، قیامت کے دن کی حاضری میں تباہی بربادی ہے. اسمع بہم وابصر، خوب وہ سنیں گے، خوب دیکھیں گے. مراد یہ کہ کل بروز قیامت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. یوم یأتوننا، جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے. اسمع بہم وابصر، کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے. اور اس دن کا دیکھنا اور سننا کچھ فائدہ نہ دے گا. جب انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالی کے عذاب کی وعیدوں کو نہیں سنا، تو اب آخرت میں دیکھنا اور سننا انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام بطریق تحدید ہے کہ اس روز ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے دل پھٹ جائیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہوں گے، انہیں جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا. وانذرہم، اے محبوب ان لوگوں کو ڈرائیے. یوم الحسرت، اس دن سے ڈرائیے جو حسرت کا دن ہے، گناہ گاروں کے لیے ندامت اور حسرت اور افسوس کا دن ہے، کیونکہ واپسی نہیں ہو سکے گی. اذ قضی الامر، جب معاملہ ختم ہو جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ کافر، یہ گناہگار غفلت میں ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان نہیں لاتے. إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم اس زمین کے وارث ہیں. وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو کچھ اس زمین پر ہیں ہم اس کے وارث ہیں. مراد یہ ہے کہ سب کچھ ہمارا ہی ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف یہ سارے لوگ لوٹائے جائیں گے.